حضرت ابراہیم علیہ السلام اور آگ کا معجزہ۔ رات کا سناٹا، آسمان پر ستارے خاموش، زمین پر ایک ایسا لمحہ جس نے تاریخ کا رخ بدل دینا تھا۔ ایک نوجوان تنہا کھڑا ہے، اس کے سامنے جلتی ہوئی آگ کا ایک سمندر، شعلے آسمان کو چھو رہے ہیں، لوگ خوشی سے نعرے لگا رہے ہیں۔ کیا کوئی انسان اس آگ میں زندہ رہ سکتا ہے؟ کیا ایمان آگ سے زیادہ طاقتور ہو سکتا ہے؟ یہ وہ لمحہ تھا جب باطل اپنی پوری طاقت کے ساتھ کھڑا تھا اور ایک بندہ مومن صرف اللہ پر بھروسہ کیے ہوئے۔ یہ واقعہ بابل کی سرزمین کا ہے، وہ دور جب لوگ ستاروں، سورج اور بتوں کو خدا مانتے تھے۔ قرآن کریم سورہ انعام میں بتاتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنی قوم سے سوال کیا کہ کیا تم ان چیزوں کو رب مانتے ہو جو ڈوب جاتی ہیں؟ یہ سوال ایک فکری انقلاب تھا۔ وہ صرف بت نہیں توڑ رہے تھے، وہ سوچ توڑ رہے تھے۔ تاریخ الطبری اور سیرت ابن ہشام کے حوالوں سے معلوم ہوتا ہے کہ اس وقت بابل کا بادشاہ نمرود تھا۔ وہ خود کو خدا کہتا تھا اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس کے سامنے بھی حق کا اعلان کیا۔ قرآن سورہ بقرہ میں اس مناظرے کا ذکر کرتا ہے جہاں ابراہیم علیہ السلام نے کہا، میرا رب وہ ہے جو زندہ کرتا ہے اور مارتا ہے۔ یہ اعلان دراصل ایک چیلنج تھا، بتوں کے خلاف اعلان جنگ۔ ایک دن پوری قوم اپنے تہوار کے لیے شہر سے باہر گئی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے موقع دیکھا۔ قرآن سورہ انبیاء میں بیان کرتا ہے کہ انہوں نے بڑے بت کو چھوڑ کر باقی سب بت توڑ دیے۔ جب لوگ واپس آئے تو ہنگامہ مچ گیا۔ کس نے ہمارے خداؤں کے ساتھ یہ کیا؟ ان کی نظر ایک نوجوان پر گئی۔ ہم نے سنا ہے ایک نوجوان ان کا ذکر کرتا ہے جس کا نام ابراہیم ہے۔ اب مقدمہ لگا، مجمع جمع ہوا، سوال کیا گیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے سکون سے کہا، بلکہ یہ کام اس بڑے بت نے کیا ہوگا۔ اگر یہ بول سکتے ہیں تو ان سے پوچھ لو۔ یہ صرف طنز نہیں تھا، یہ دلیل تھی، یہ عقل کو جھنجھوڑنے والا جملہ تھا۔ چند لمحوں کے لیے قوم خاموش ہو گئی۔ قرآن کہتا ہے کہ وہ اپنے دلوں میں کہنے لگے، بے شک تم ہی ظالم ہو، لیکن غرور نے سچ کو قبول نہ کرنے دیا۔ آگ کا فیصلہ۔ جب دلیل ہار گئی تو طاقت بولی۔ انہوں نے فیصلہ کیا کہ ابراہیم کو زندہ جلا دیا جائے۔ قرآن سورہ انبیاء میں ان کا جملہ نقل کرتا ہے، اسے جلا دو اور اپنے خداؤں کی مدد کرو۔ روایات میں آتا ہے کہ ایک بہت بڑی آگ جلائی گئی، اتنی شدید کہ کوئی قریب نہیں جا سکتا تھا۔ منجنیق تیار کی گئی تاکہ انہیں دور سے آگ میں پھینکا جائے۔ سوچئے وہ لمحہ، ایک انسان ہوا میں معلق، نیچے آگ کا سمندر۔ صحیح روایات میں آتا ہے کہ اس لمحے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا، حسبنا اللہ و نعم الوکیل۔ یہ دعا صحیح بخاری میں بھی وارد ہوئی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابراہیم علیہ السلام آگ میں ڈالے جاتے وقت یہی کلمات کہے۔ یہ صرف الفاظ نہیں تھے، یہ مکمل توکل تھا۔ پھر وہ لمحہ آیا جس نے زمین و آسمان کو گواہ بنا دیا۔ قرآن اعلان کرتا ہے، ہم نے کہا اے آگ تو ابراہیم پر ٹھنڈی اور سلامتی والی ہو جا۔ یہ حکم براہ راست اللہ کا تھا۔ آگ جلانا بھول گئی، شعلے سرد ہو گئے، موت زندگی میں بدل گئی۔ قوم دیکھتی رہ گئی، نمرود دیکھتا رہ گیا، باطل بے بس ہو گیا۔ قرآن کہتا ہے، انہوں نے ابراہیم کے خلاف سازش کی مگر ہم نے انہیں ہی ناکام کر دیا۔ یہ صرف ایک معجزہ نہیں تھا، یہ اعلان تھا کہ طاقت اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ اس واقعے کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ہجرت کا فیصلہ کیا۔ قرآن سورہ عنکبوت میں ذکر کرتا ہے کہ انہوں نے کہا، میں اپنے رب کی طرف ہجرت کرتا ہوں۔ یہ ہجرت بعد میں توحید کی عالمی دعوت کا آغاز بنی۔ انہی کی نسل سے انبیاء کی ایک طویل سلسلہ چلا، حضرت اسحاق، حضرت یعقوب، حضرت یوسف، حضرت موسیٰ اور آخر کار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آگ صرف ایک شخص کو جلانے کے لیے جلائی گئی تھی، لیکن اللہ نے اسے تاریخ بدلنے کا ذریعہ بنا دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا یہ واقعہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ پہلا سبق، سچ بولنے کے لیے اکثریت ضروری نہیں۔ وہ اکیلے تھے مگر حق پر تھے۔ دوسرا سبق، دلیل طاقت سے زیادہ مضبوط ہے۔ انہوں نے بتوں کو توڑنے سے پہلے ذہن توڑے۔ تیسرا سبق،
توکل معجزے پیدا کرتا ہے۔ جب اسباب ختم ہو جائیں تب بھی اللہ کے دروازے بند نہیں ہوتے۔ آج کی دنیا میں شاید ہمیں آگ میں نہ ڈالا جائے، مگر ہمیں طنز، دباؤ اور مخالفت کا سامنا ہوتا ہے۔ سوال یہ ہے، کیا ہم بھی حسبنا اللہ و نعم الوکیل کہہ سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قرآن امت کہتا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ ایک سچا انسان پوری قوم کے برابر ہو سکتا ہے۔ اختتام۔ وہ آگ جو جلانے کے لیے تھی، وہی آگ ایمان کی روشنی بن گئی۔ بابل کی سرزمین گواہ ہے، آسمان گواہ ہے، قرآن گواہ ہے۔ اللہ جب چاہے آگ کو ٹھنڈا کر دے، جب چاہے سمندر کو راستہ دے دے، جب چاہے کمزور کو غالب بنا دے۔ شرط صرف ایک ہے، ایمان۔ کیا ہم بھی اس ایمان کو زندہ کر سکتے ہیں؟ کیا ہم بھی حق کے لیے کھڑے ہو سکتے ہیں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کہانی ختم نہیں ہوئی، وہ ہر اس دل میں زندہ ہے جو توحید پر قائم ہے، اور شاید اگلا امتحان ہمارا ہو۔